اور دوسرا آج میں ان دونوں بچوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ بیٹے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم نے جب کیو ٹی وی کی ٹرانسمیشن شروع ہوئی نا تو مفتی اکمل صاحب کے ساتھ اور دیگر علماء کے ساتھ جب بیٹھ کر ہم ٹرانسمیشن میں پڑھتے تھے تو وہ لمحات ہماری تربیت کا بھی ذریعہ تھے اور ہمارے سیکھنے کا ذریعہ بھی تھے، ہمارے تعارف کا ذریعہ بھی تھے۔ اس کا فائدہ ہمیں آنے والے وقت میں مسلسل ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم نے جب کچھ ایسا پڑھا کہ ان کی آنکھیں برسنے لگیں تو ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے اپنی پڑھت کو ایسا رکھنا ہے، اور ظاہر ہے جن لوگوں نے اس بات کا بعد میں خیال نہیں رکھا اس کے لیے مسائل پیدا ہوئے۔ تو آپ خوش بخت ہیں کہ ایک تو مفتی اکمل صاحب نے آپ کو سنا، بہت دیر بغور، اور پھر آپ کی اصلاح بھی کی ہوگی یقیناً کی ہے، کیونکہ پروگرام میں اچھا صرف نعت میں اصلاح نہیں، سب قطع کلامی کی معذرت، یہ اگر اس کے اندر کسی قسم کی گفتگو ہو رہی ہے اور یہ اگر اپنے اس میں مصروف ہے تو حضرت نے وقفے میں بتایا، دیکھیں میں اس وقت بھی کہہ سکتا تھا آپ کو، لیکن آپ ذرا جب گفتگو ہو رہی ہو تو دھیان بڑھ جاتا ہے، تو یہی کام ہوتا ہے بڑوں کا، یہی کام۔ تو بیٹا یہ جو وقت مل جاتا ہے نا ان ٹرانسمیشنز میں، خاص طور پہ ذی علم لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا، اس سے سیکھنا چاہیے۔ تم بڑے خوش نصیب ہو 3-4 آدمی، کیونکہ جب سے رؤوف بھائی نے یہ قانون بنایا ہے کہ کوئی اکیلا نہیں پڑھے گا تو تم لوگوں کے لیے بہت سارے فوائد کا ظہور ہوا۔ اب یہ نہ ہو کہ تم قوالی شروع کر دینا، نعت ہی پڑھتے رہنا، بیٹا ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم قوالی شروع کر دو۔